بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ بندی برقرار ہے اور صدر ٹرمپ نے امید کا اظہار کیا ہے کہ جمعے کے روز اسلام آباد میں مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے، مگر ایران فی الحال کسی طرح کے مذاکرات میں دلچسپی نہیں دکھا رہا۔ صدر ٹرمپ نے بھی جس امید کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ہی 7-8 دھمکیاں بھی حسب عادت لگا دی ہیں ایران کو، جس کے بعد معاملہ مزید گنجلک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، امریکی انٹیلیجنس اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں اب بھی بڑی حد تک برقرار ہیں۔ اس حوالے سے امریکی حکام کے تازہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 3 امریکی حکام کے مطابق اپریل کے آغاز میں جنگ بندی کے وقت ایران کے بیلسٹک میزائل ذخیرے اور لانچنگ سسٹم کا تقریباً نصف حصہ محفوظ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا تقریباً 60% حصہ اب بھی موجود ہے، بحریہ کا۔ اور صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاز تو کیا، اب کشتیوں کی باری ہے، وہ بھی ڈبو دیں گے۔ لیکن دوسری طرف خود امریکن جو آفیشلز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی 60% حصہ اب بھی برقرار ہے، جس میں تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی شامل ہیں جو آبنۂ ہرمز میں اس وقت سرگرم ہیں۔ حکام کے مطابق ایران کی فضائیہ کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اس کا تقریباً 2/3 حصہ اب بھی فعال ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کی روایتی بحریہ کو بڑا نقصان پہنچا ہے، تاہم پاسداران انقلاب کی جو غیر روایتی بحری قوت ہے اب بھی فعال ہے اور سمندری راستوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے وزیر بحریہ جان سی فیلن کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے آرمی چیف جنرل رینڈی جارج کو بھی برطرف کر دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں ٹرمپ صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران ایران کے پاس اب بھی کئی کارڈز ہیں جس سے وہ پوری دنیا کی معیشت کو مفلوج کر سکتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ خود پہ مسلط کردہ جنگ کو پوری دنیا کا مسئلہ نمبر 1 بنا دے۔ یہ ان کی وار اسٹریٹجی ہے، جس میں اب تک وہ کافی حد تک کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے دنیا کی ہر ملک کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی دنیا اس معاشی مشکل سے پوری طرح سنبھلی نہیں کہ گزشتہ روز ایران نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کا ایک تفصیلی نقشہ شائع کرتے ہوئے انہیں انتہائی کمزور قرار دیا ہے، ایک طرح سے دھمکی دی ہے۔ یہ 7 بڑی انٹرنیٹ کیبلز ہیں۔ دنیا کی کہا جاتا ہے 97% انٹرنیٹ ٹریفک جو ہے انہی کیبلز کے ذریعے ہوتی ہے، جن میں ای کامرس اور آن لائن بینکنگ کی جاتی ہے، جن کے ذریعے قطر، بحرین، کویت اور سعودی عرب اور UAE کا مکمل طور پر انحصار جو ہے انہی انٹرنیٹ کیبلز پہ ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایران کا اپنا جو انٹرنیٹ ہے وہ ان کا ان کیبلز پر انحصار بہت کم ہے۔ ایران کی طرف سے ان انٹرنیٹ کیبلز کا نقشہ جاری کیے جانے کو بہت بڑی اسٹریٹجک وارننگ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران نے بتایا کہ ان پر مزید حملے ہوئے تو وہ پوری دنیا کی اس اقتصادی شہرک کو کاٹ سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو سب سے زیادہ نقصان دبئی اور پورے امارات کو ہوگا، جن کے پاس اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی پلان بھی نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، جنیوا میں اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی کے نائب چیئرمین نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ فوجی عدالتوں کے استعمال کے بارے میں جواب طلب کر لیا ہے۔ اس خبر کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں۔ عمران خان کو طویل عرصے سے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جو نفسیاتی تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ کمیٹی نے ان رپورٹس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فوجی عدالتیں دہشت گردی کے الزام میں ملوث عام شہریوں پر اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو اکتوبر 2024 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس فیصلے نے عام شہریوں کے فوجی ٹرائلز کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور انہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیار کے خلاف قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے 2024 کے اس فیصلے کی تعمیل کے لیے پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ کمیٹی نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ عام شہریوں کو اب فوجی ٹریبیونلز کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ بین الاقوامی قانون کے تحت آزاد اور غیر جانبدارانہ سول عدلیہ کو مضبوط کیا جائے۔
ناظرین، قائد محترم میاں نواز شریف نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کی طرح سرکاری گاڑیوں میں مت گھومو، کچھ کر کے دکھاؤ، ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قائد محترم کے اس بیان پہ کافی سوشل میڈیا پہ لے دے ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیان یا تو سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا یا پھر وہ اپنی پوری بات کہہ نہیں پائے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ بادشاہوں کی طرح سرکاری گاڑیوں میں مت گھومو، بلکہ اپنے لیے لگژری جہاز خریدنے کے وسائل پیدا کرو۔ میاں نواز شریف کے کہنے کا مطلب شاید یہ تھا کہ کیونکہ تم گاڑیوں میں بیٹھ کر لوگوں کے پاس جاتے ہو، اس طرح مہنگا تیل ضائع کرتے ہو، ایسی سیاست کا فائدہ ہی کیا؟ آخر میں تو فارم 47 سے کام چلانا پڑتا ہے، اس لیے کیوں کسی ووٹر کے ناز نخرے اٹھاتے ہو؟ جب نون لیگ کے ہاتھ میں فارم 47 والا الادین کا چراغ آ چکا ہے تو پھر مارے مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسان چاہے روتے رہیں، کاروبار چاہے ٹھپ ہو جائیں، دیہڑی دار مزدور چاہے خودکشیاں کریں، نون لیگی رہنماؤں کو پرسکون رہنا چاہیے کیونکہ پاکستان کا انتخابی سسٹم وہ فتح کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں قائد محترم کے اصل پیغام کو لوگ سمجھ ہی نہیں سکے، اس لیے تنقید شروع کر دی فوراً۔ ان کا بیان ایک ایسی حقیقت کی نشاندہی ہے جس کے مزے وہ خود بھی لے رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، خبر ہے کہ پنجاب حکومت کے اقلیتی برادری کے مستحق افراد کو دیے گئے چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گئے۔ نون لیگی رکن صوبائی اسمبلی طاہر پرویز نے پنجاب اسمبلی میں باؤنس ہونے والے چیک لہرا دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے چیک غریب لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے دیے ہیں۔ ایم پی اے جناب طاہر پرویز شاید نئے نون لیگی ہیں، وہ شاید اپنی جماعت کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں۔ حضور والا، یہاں تو 1990 کے سیلاب زدگان کو نواز شریف کی طرف سے دیے گئے چیک ابھی تک کیش نہیں ہوئے۔ جی ہاں، 1990 کے سیلاب کے۔ مریم نواز صاحبہ بیچاری تو ابھی کل حکومت میں آئی ہیں، ان کو تھوڑا بہت تو مارجن دے نا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مریم نواز کے دور میں کسی نہ کسی وقت یہ چیک ضرور کیش ہو جائیں گے۔ پنجاب کا سالانہ بجٹ 5000 ارب روپے سے زیادہ ہے، ان میں 1 یا 2 کروڑ کے چیک باؤنس ہو بھی گئے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے حکومت نے 11 ارب روپے کا جہاز اسی خزانے سے لیا ہے اور یہ چیک بر وقت کیش بھی ہو گیا تھا۔ یہ جو 1-2 کروڑ کے چیک باؤنس ہوئے ہیں یہ بھی جلد کیش ہو جائیں گے، حوصلہ رکھیں۔ جو لوگ ناظرین آج یہ کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کچھ نہیں کیا، ان کے لیے خبر ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا ایک اور بڑا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ جناح ٹراما سینٹر کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ جناح ہسپتال سے منسلک یہ دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے جدید ترین ہاسپٹل ہے جو 250 بیڈز پر مشتمل ہے۔ میڈم وزیر اعلیٰ نے جب اقتدار سنبھالا تو ان کی نظر عنایت سب سے پہلے اسی ٹراما سینٹر پر پڑی۔ انہیں منصوبہ پسند آیا، انہوں نے اس کا نام جناح ٹراما سینٹر سے بدل کر مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا، مگر اس پر بہت زیادہ شور مچا لے دے ہوئی کہ بانی پاکستان کے نام سے منسوب ایک اسپتال کا نام مریم نواز کے نام پر کیوں رکھ دیا گیا تبدیل کر کے۔ پھر میڈم وزیر اعلیٰ کو بیک فٹ پہ آنا پڑا اور اسی ہاسپٹل کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا گیا۔ لاہور میں آخری بڑا ہسپتال 1996 میں جناح ہسپتال ہی تھا۔ اس کے بعد اس بڑے ہسپتال کی بنیاد رکھنے والی ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت جیل میں ہے، خود بنیادی علاج سے محروم ہے۔ ناظرین، دلچسپ امر یہ ہے کہ لیڈی ڈیانا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے مشہور ہونے والے ڈاکٹر حسنات خان اس ہسپتال کے ڈین اور چیئرمین ہوں گے، جو کافی لمبے عرصے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ یار لوگ کوئی پی ٹی آئی سے اس منصوبے کا یا اس تقرری کا ناطہ جوڑ کے ان کی نوکری نہ خطرے میں ڈال دیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کی نوکریوں کو بھی اور سارے ہسپتالوں کو بھی۔ ایک طرف ناظرین لوڈ شیڈنگ نے عام آدمی کا جینا محال کر رکھا ہے۔ ملک کے بعض حصوں میں ناظرین آپ یقین نہیں کریں گے کہ 20 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی یہ خبر ہے کہ فروری میں استعمال ہونے والے بجلی کے بل پر اضافی ٹیرف وصول کیا جائے گا۔ اس دوران شہباز سرکار نے ایک اور بڑا عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ وزارت توانائی نے ملک بھر میں سولر سسٹم لگوانے اور تمام صارفین کے لیے سولر صارفین کے لیے نیپرا لائسنس لازمی قرار دے دیا ہے۔ یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے ہر سولر کنزیومر کو باضابطہ اجازت نامہ حاصل کرنا پڑے گا نیپرا سے۔ حکومت نے 25 کلو واٹ تک کے سسٹم پر دی جانے والی مفت لائسنس کی سہولت بھی ختم کر دی ہے۔ اب سولر صارفین کو 1000 فی کلو واٹ کے حساب سے اضافی فیس بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر حکومت سولر سسٹمز کی حوصلہ شکنی
کیوں کرنے پہ تلی ہوئی ہے؟ ایک تو ایسا کر کے آئی پی پیز بلکہ مافیا کہنا چاہیے، آئی پی پیز مافیا کو پروموٹ کرنا ہے۔ دوسرا ایف ای آر چونکہ اپنے تمام اہداف پورے کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، جس کے بعد حکومت اب پاگل پن کی حد تک عوام پہ حملہ آور ہے، خاص طور پہ سولر صارفین کے حوالے سے۔ پہلے تیل کی قیمت 520 روپے فی لیٹر پہنچا دی گئی، اب بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں، اندھا دھند بڑھائے جا رہے ہیں۔ سولر صارفین جو ہیں وہ بیچارے جائیں تو کہاں جائیں، یعنی سولر صارفین اپنے گھر کی چھت پر آنے والی دھوپ کی کرنوں کی بھی قیمت ادا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کل حکومت دھوپ میں بیٹھنے پر وٹامن ڈی ٹیکس لگا دے۔ شہباز شریف سرکار کی اس شاندار کارکردگی پر پہلے ہی عام لوگ ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، مگر وزارت توانائی کے تازہ اقدامات پر عوام میں حکومت کے لیے جو راگ رنگ شروع ہوا ہے اس پر جناب اویس لغاری صاحب زیادہ خصوصی طور پر اعزاز کے اور داد کے مستحق ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں احمد خیال کے چند بہت ہی خوبصورت اشعار۔ وہ راز فطرت کو عام کرنے سے ڈر رہے تھے، وہ راز فطرت کو عام کرنے سے ڈر رہے تھے، درخت کھل کر کلام کرنے سے ڈر رہے تھے، عتاب شاہی کی مہر کنداں تھی ہر جبیں پر، سو لوگ ہم کو سلام کرنے سے ڈر رہے تھے، جواں تھے لیکن دماغ کی اہمیت سے واقف، جواں تھے لیکن دماغ کی اہمیت سے واقف، سو دل کو اپنا امام کرنے سے ڈر رہے تھے، فضا میں پھیلی ہوئی تھی بو کچھ شکاریوں کی، فضا میں پھیلی ہوئی تھی بو کچھ شکاریوں کی، غزال صحرا خرام کرنے سے ڈر رہے تھے، وجود ہم کو عدو کا دیتا تھا ایک تحرک، وجود ہم کو عدو کا دیتا تھا ایک تحرک، سو کام اس کا تمام کرنے سے ڈر رہے تھے، سو کام اس کا تمام کرنے سے ڈر رہے تھے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔